اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات کے دن کا ایک بڑا ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن ایک بڑا ہی مقدس دن ہے، بڑا ہی خاص دن ہے، اور ان خاص دنوں میں جب ہم اللہ کو اسماء اعظم سے پکاریں گے، قرآنی کلمات، قرآنی آیات پڑھ کے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کریم بڑا خوش اور راضی ہوگا، اور جب ہم ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو رب کریم اور زیادہ خوش ہوگا، اور اسی خوشی پہ میرا رب ہمیں جو بھی چاہیے عطا کرے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک اسماء مبارک اور ایک قرآنی آیت کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذکر کی فضیلت اور برکات بہت ہی زیادہ ہیں، اور میں بارہا ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کی فضیلت و برکات بھی میں بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ آج پھر میں آپ کے ساتھ اللہ کے نام کا ایک بڑا ہی شاندار وظیفہ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اطمینان قلب اور راحت جان کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ارشادات سے ذکر الہی، ذکر اللہ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ذکر کے بارے میں حدیث بیان کی جاتی ہے تاکہ اہل ایمان احکامات نبوی پر عمل کر کے محافل ذکر کا اہتمام کریں، ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں، یاد الہی سے عبادت کریں۔ ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت، ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنے محبوب حقیقی کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ صوفیاء کرام کے ہاں ذکر الہی کا مفہوم بہت بلند ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا۔ ہر انسان کا ایک ایک سانس اللہ کی یاد میں مصروف ہو، ایک ایک لمحہ بھی غفلت کا نظر نہ ہو، ورنہ کفر لازم آئے گا۔ یوں ہی سبق ہمیں مرشد کامل نے پڑھایا ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ذکر کا مفہوم بیان فرماتے ہیں، اے سامعین، تم اپنے اور خدا کے درمیان ذکر کر کے دروازے کھول لو، خدا کا ذکر کیا کرو، یہاں تک کہ ذکر الہی ان کے بوجھ کو دور کر دیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ذکر الہی کا وہ طریقہ جس سے انسان کو اپنی حالت مالک حقیقی کی معرفت اور پہچان نصیب ہوتی ہے، اور اسے دور مدیت میں ہمارے حوالہ زندگی مجموعی طور پر بگاڑ کا شکار ہے۔ ہماری روحیں بیمار ہیں اور دل زنگ آلودہ ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہی بندگی ہے، حقیقتاً مدھم ہو چکا ہے۔ ہمارا باطن کی دنیا کو ہرس اور ہوس، بغض و کینہ، حسد، عیش و عشرت، سہل پسندی، خود غرضی، مفاد پرستی، انا پرستی نے آلودہ کر رکھا ہے۔ لہٰذا ان بگڑے ہوئے احوال کو درست کرنے، روحوں کو صحت یاب کرنے، آئینہ دل کو شفا کرنے، قلب و باطن کو نور ایمان سے منور کرنے، احوال حیات کو روحانی انقلاب کی مہک سے معمور کرنے اور محبوب حقیقی سے ٹوٹے تعلق کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ناگزیر ہے، اور اس کا واحد ذریعہ ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی ہر عبادت کی اصل ہے۔ تمام جنوں انسانوں کی تحلیق کا مقصد عبادت الہی ہے، اور تمام عبادتوں کا مقصود اصل یاد الہی ہے۔ کوئی عبادت، کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے خالی نہیں ہے۔ سب سے پہلی فرض عبادت نماز کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دوہم حاصل ہو، اور ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں، اللہ کا ذکر اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں
لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہر حاجت پوری ہو، ہر خواہش پوری ہو، ہر مقصد میں انہیں کامیابی ملے، ہر طرح کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی شادی کے خواہش مند ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی یا رشتے اچھی جگہ نہیں ہو رہے، تو ایسی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جلد شادی کی نیت سے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اللہ کے ایک نام کا عمل ہے اور ایک قرآنی آیت کا عمل ہے۔ جو بندہ ان اعمال کو کر لے گا، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے ضرور مالا مال ہوگا۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات والے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لطیف، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لطیف کا ورد کرنا ہے۔ بسم اللہ کو اور اللہ کے نام کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 1000 مرتبہ آپ نے اللہ کے اس نام اور قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لطیف، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لطیف، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے 1000 مرتبہ اللہ کے نام اور قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے اور میں بارہاز ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی آپ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی چھوٹا درود پڑھ لیں۔ درمیان میں 1000 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، اللہ کے نام کو پڑھیں۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، پریشانی سے نجات پانے کے لیے، رکاوٹوں، بندشوں کو ختم کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جس بچی کا یا بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا یا رشتہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے یا شادی تک بات نہیں جاتی، تو ان والدین کو چاہیے یا ان کے بہن بھائیوں کو چاہیے یا اس لڑکی یا لڑکے کو خود چاہیے کہ روزانہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 1000 مرتبہ اس وظیفے کو کرے، اور جب وظیفہ کرنے بیٹھے تو کوئی میٹھی چیز اپنے پاس رکھ لے، چاہے چینی رکھ لے، شکر رکھ لے، گڑ کا ایک چھوٹا ٹکڑا رکھ لے، کھجور رکھ لے یا کوئی ٹافی بسکٹ وغیرہ رکھ لے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو چیز آپ کے پاس ہے وہ چیز اپنے پاس رکھ لیں، وظیفہ کریں، اس پر پھونک ماریں، اللہ سے دعا کریں اور وہ میٹھی چیز اس بچی یا بچے کو کھلا دیں جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات بھی کریں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بس کامل یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے یقین کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو بندہ 41 دن تک مسلسل کرے گا، انشاءاللہ وہ ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوگا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اگر آپ مسلسل 41 دن تک نہیں کر سکتے تو ہر جمعرات والے دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔